اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا شمار ان پاک ہستیوں میں ہے جنہوں نے اپنی نکاح کے ساتھ دلوں کا علاج فرمایا ہے۔ وہ دل جو محبت دنیا میں مردہ ہو گئے، آپ کی نگاہ ولایت سے وہ دل پھر روشن ہو گئے، وہ دل پھر زندہ ہوئے۔ آپ درس قرآن ارشاد فرماتے، آپ کے درس میں 70 ہزار انسانوں کا اجتماع ہوتا، حد نظر تک ایک ہجوم سمندر انسانوں کا، اور جتنی سہولت اور اطمینان کے ساتھ قریب والے آپ کی گفتگو سن رہے ہوتے، دور والے بھی اتنی سہولت کے ساتھ آپ کی گفتگو سن رہے ہوتے۔ اور قدرت نے ایسے پاک لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ گفتگو فرما رہے ہیں، بارش برسنا شروع ہو گئی، لوگ پریشان ہوئے۔ آپ نے عرض کی، پروردگار میں تیرے بندوں کو جمع کر رہا ہوں اور یہ بارش تیرے بندوں کو پریشان کر رہی ہے۔ کتابوں میں آتا ہے بارش برسنا بند نہیں ہوئی، بارش ہوتی رہی، لیکن دیکھنے والی آنکھ نے دیکھا آپ کی مجلس پر جیسے کسی نے چھتری تان دی ہے، کوئی شامیانہ تان دیا ہے، آس پاس نہیں برس رہا ہے، اور آپ کے جتنے مہمان ہیں وہ آپ کی گفتگو سن رہے ہیں۔ مرضی ہوتی ہے، خدا کی مرضی بھی وہی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی رضا بھی ادھر ہو جاتی ہے جدھر اس کے بندے کی رضا ہے۔ یہ اس کی کمال کرم نوازی ہے اپنے بندوں پر، اور اس کا کمال پیار ہے، اس کے بندے جو مانگ رہے ہیں وہ عطا فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں وہ سمندر ہوں جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ فرمایا، اے وقت کے اغواث و اقطاب، اے وقت کے اولیاء اور علماء فقہا، اگر تم اپنے رب کے ساتھ رسائی چاہتے ہو، آؤ ایک سمندر بہ رہا ہے، آؤ اس سے ایک چلو تم پی لو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت غوث اعظم گفتگو فرما رہے ہیں، وہ گزرتے ہوئے خیال کرنے لگے یہ عالم عجم سے آیا ہے، میں تو عرب میں رہنے والا ہوں، چلو آج ایک عجمی کی بات ہی سن لیتا ہوں۔ جب وہ محفل میں آئے تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ارے دل کی آنکھیں کھول کے آیا کرو، یہاں پر ایک عجمی کی گفتگو سننے کے لیے تم آ گئے ہو۔ یہ لفظ جب آپ نے کہے، اس آنے والے درویش پر کب کبھی طاری ہو گئی کہ کیسے باشعور ہے کہ ابھی میرے دل میں خیال آ رہا ہے اور یہ مجھے اس پر سرزنش فرما رہے ہیں۔ اور جب گفتگو ختم ہوئی انہوں نے معذرت چاہی، حضور میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے آپ کے حال کا علم نہیں تھا۔ فرمایا، اگر تیرا خاتمہ ایمان پر نہ لکھا ہوتا تو آج تیرے دل میں یہ جو وسوسہ آیا ہے یہ تیری نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا شمار ان پاک لوگوں میں ہے جنہوں نے صرف یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو نوازا ہے، جو علم و معرفت میں بہت بڑے لوگ ہیں وہ بھی آپ کی بارگاہ میں ایک سائل کی طرح حاضری دے رہے ہیں، ایک سائل کی طرح آ رہے ہیں۔ حضرت محدث ابن جوزی کہتے ہیں، میں آپ کہ اجتماع میں حاضر ہوں، آپ نے ایک آیت مبارکہ کی ایک تفسیر بیان کی، پھر دوسری تفسیر، پھر تیسری، کہتے ہیں 20 تفسیروں تک تو میری بھی پرواز رہی کہ مجھے بھی سمجھ آتی رہی کہ کس فن کی روشنی میں قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، مگر جب آپ 20 سے آگے بڑھے ہیں تو پھر میری عقل کی پرواز ختم ہو گئی۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ عبد القادر جیلانی وہ کس جہان کی گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک آیت کی آپ نے 50 تفسیریں بیان فرمائیں۔
حضرت غوث اعظم صرف پیر صاحب ہی نہیں تھے کہ آپ دم کرنے والے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے علم اتنا عطا فرمایا، تفقہ اس قدر عطا فرمایا کہ ہر وقت 4000 علماء آپ کے حلقے درس میں رہتے ہیں، ہمہ وقت ہجوم رہتا ہے، 4000 علماء اس دور کے بڑے بڑے فقیہ، بڑے بڑے محدث قلم دوات لے کے آپ کی زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو قلم بند کر رہے ہیں۔ پیر کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ جو بیچارہ قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، جس کا گزارا ہی محض سوید دھاگے پر ہے، اسے کیا خبر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی عظمت کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ پیروں میں ہم اگر دیکھیں کہ کوئی بڑا کمال والا مرد کامل تو وہ ہمیں غوث اعظم نظر آتے ہیں۔ ان کی رات، ساری رات وہ نماز میں گزر جاتی ہے، قرآن کی تلاوت میں گزر جاتی ہے، اور سارا دن حدیث کے درس میں گزر جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ غوث کیسے بن گئے، قطب کیسے بن گئے، ریاضت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ؟ فرمایا جی نہیں۔ حضور پھر کیسے بنے؟ فرمایا علم پڑھنے پڑھانے کے ساتھ۔ اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا اور میں نے علم بانٹنا شروع کر دیا، علم کی دولت تقسیم کرتے کرتے میں قطبیت کے مقام پر پہنچ گیا، غوثیت کے مقام پہ پہنچ گیا میں۔ ایک یہ ظاہر کی دنیا ہے، اس میں اگر کسی کو صدر کی سفارش مل جائے تو وہ بہت چھوٹا آدمی اور بڑے منصب پہ چلا جاتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کا قدرت نے روحانیت میں مقام اتنا عرفہ والا بنایا ہے کہ اگر بہت چھوٹا انسان آیا ہے، بہت عاجز اور گناہگار آیا ہے، آپ کی توجہ سے، آپ کی توجہ اور آپ کے تصرف سے آپ کی نگاہ ولایت نے اسے اتنا پاک کیا ہے، جو منزلیں اس نے سالوں میں طے کرنا تھی آپ نے لمحے میں طے کروا دی۔ جو روحانیت میں سفر کئی سال لگتے، آپ کی نگاہ سے وہ منزل طے ہو گئی اس کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن نور کے منبروں پر کچھ ایسے لوگ جلوہ فرما ہوں گے، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ رسول نہیں ہوں گے، لیکن ان کا مقام اتنا عرفہ والا ہوگا کہ نبی بھی ان کی عظمت کو دیکھ کے رش کریں گے، رسول بھی دیکھ کے ان کی عظمت کو سبحان اللہ پکاریں گے۔ اے پروردگار یہ اتنی شان والے لوگ کون ہیں؟ تو انہیں کہا جائے گا یہ مصطفیٰ کریم کی امت کے علماء اور اولیاء ہیں، جنہوں نے محبت بھی خدا کے لیے اور کسی سے ناراضگی بھی کی تو خدا کے لیے، اللہ انہیں نور کے منبروں پر بٹھا دے۔ وہ نور کے منبروں پر بڑی شان سے جلوہ فرما ہوں گے اور ان کے سروں پر نور کے تاج سجے ہوں گے، نور کے تاج ان کے سروں پر سجے ہوں گے۔ اور جس محفل میں، اور جیسے محفل سجتی ہے، مہمان آتے ہیں، ایک اسٹیج بنتی ہے اور اسٹیج کے آس پاس صوفے لگائے جاتے ہیں خصوصی مہمانوں کے لیے۔ اور قیامت کی محفل میں خصوصی مہمان تو انبیاء علیہ السلام ہوں گے، لیکن بالکل ان کے ساتھ حضور نے فرمایا بالکل ان کے ساتھ علماء کے صوفے بھی سجے ہوئے ہوں گے، اہل علم کے صوفے بھی وہاں انبیاء علیہ السلام کی صف میں سجا دیے جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جو کام بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے رہے وہ کام میری امت کے علماء کریں۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی اور اتنے بڑے فقیہ کہ جو مسائل دنیا جہاں میں کہیں حل نہ ہو، وقت کے بڑے بڑے علماء ان مسائل کے حل کے لیے غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ آپ اس مسئلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں، اور آپ کی استقامت، آپ باز فرما رہے ہیں۔ ایک سام گرا آپ کی گود میں، چھت سے گرا، لوگ ڈرے، بھاگے ادھر ادھر،
لیکن آپ انتہائی استقامت کے ساتھ گفتگو